اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم الحمدللہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم دروس لغت العربیہ الجزء الاول اس کا پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں اور اس کا پہلا سبق، اس میں سے آج ہم پڑھیں گے ما ھذا۔ ما ھذا پہلے پیج پر اس بک کے ما ھذا، ما کیا، وٹ، ھذا یہ، ما ھذا واٹ از دس، ما ھذا۔ انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ ما یہ اسم الاستفہام، اس کو ہم اصطلاح میں اسم الاستفہام کہتے ہیں۔ ما اسم الاستفہام لغیر عاقل، ما اسم الاستفہام لغیر عاقل، یعنی غیر عاقل کے لیے یہ اسم الاستفہام ہے۔ سوالیہ اسم ہے یہ غیر عاقل کے لیے، نان انٹیلیجنس، نان انٹیلیجنس۔ تمام اسماء الاستفہام نکرہ ہوتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے جتنے بھی اسماء الاستفہام ہوتے ہیں یہ سب نکرہ ہوتے ہیں، تمام اسماء الاستفہام نکرہ ہوتے ہیں۔ ما جو ہے اسم الاستفہام، ما واحد ایک، مثنیٰ دو، مثنیٰ یا تثنیہ دو، جمع عربی میں ایک کے لیے واحد، دو یا دو کے لیے مثنیٰ یا تثنیہ بھی کہا جاتا ہے، اور جمع جو ہے وہ دو سے زیادہ کے سے شروع ہوتی ہے، تین یا تین کو جمع کہا جاتا ہے۔ ما واحد ایک کے لیے، مثنیٰ دو کے لیے، یا جمع تین یا تین سے زیادہ کے لیے، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واحد، مثنیٰ، جمع سب کے لیے ما اسم الاستفہام، غیر عاقل چیزوں کے لیے، جو بھی غیر عاقل ہے۔ من کیا ہے، یہ بات میں انشاءاللہ بعد میں واضح کرتا رہوں گا۔ من کیا ہے، اسم الاستفہام لعاقل، من اسم الاستفہام لعاقل، عاقل جتنے بھی عاقل مخلوقات ہیں ان کے لیے من لگتا ہے، جو غیر عاقل ہیں ان کے لیے ما لگے گا سوالیہ طور پر، اور جو عاقل ہیں ان کے لیے من لگے گا۔ اور کون کون سی مخلوقات عاقل ہیں؟ تین مخلوقات عاقل ہیں، انسان، جن، فرشتے۔ یہ تین مخلوقات عاقل ہیں جن میں میں کا شعور ہے، باقی مخلوقات میں یہ میں کا شعور نہیں ہوتا۔ تو عاقل تین مخلوقات ہیں، انسان، جن یا فرشتوں کے لیے جب بھی سوالیہ ہم کوئی اسم لگائیں گے تو سوالیہ بات ہو رہی ہوگی تو من لگے گا، من۔ اور غیر عاقل، اس کے علاوہ انسان، جن، فرشتے، اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب غیر عاقل ہیں، تو ان کے لیے ما لگتا ہے۔ ما اسم الاستفہام لغیر عاقل، اور من اسم الاستفہام لعاقل۔ یہ سوالیہ اسم ہے، سوالیہ فکرہ ہے، سوالیہ اسم ہے، اور سوالیہ یعنی عاقل مخلوقات کے لیے من لگے گا انشاءاللہ۔ یہ ہم بار 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 ریپیٹ اتنا کریں گے کہ یہ آپ کو یاد رہے گا، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہم زیادہ وقت بھی نہیں لے رہے، جسٹ 5 to 10 منٹس، 5 to 10 منٹس کی ہماری ایک کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آ ایک حرف ہے، الف پر زبر زیر، یہ حمزہ پر زبر زیر لگی تو حمزہ بن گیا، یہ آ کی اس کی ساؤنڈ پروننسیشن ہے آ، یعنی الف کے اوپر جب بھی کوئی زبر زیر یا پیش آئے یا سکون کی علامت ہے تب وہ ہم اسے ایک حرف مانتے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں الف علیحدہ حرف ہے اور حمزہ دیکھ لیں، حمزہ علیحدہ الف علیحدہ۔ تو کچھ اس طرح سے جو بھی قرآن پاک ہیں جو عرب میں چھپتے ہیں ان میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے آ حمزہ کو۔ تو آ حرف استفہام، آ حرف استفہام، یہ بار بار تھوڑا آپ دہرائیں گے تو انشاءاللہ بار بار یاد رہے گا۔ میں جانتا ہوں کچھ میرے ایسے دوست بھی ہیں، کچھ ایسے یہاں پر اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو بہت اچھی لیول کی عربی جانتے ہیں، یا اس سے بھی آگے ہم پڑھ چکے ہیں، کئی مقامات پر میں پڑھا چکا ہوں، لیکن میں یہ کورس ان کے لیے یہ پڑھا رہا ہوں جو بالکل بنیادی لیول سے شروع کر رہے ہیں، بیسک سے، جو بالکل بیسک سے ہم شروع کر رہے ہیں، تو اس لیے میں بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں۔ آ حرف استفہام ہے، بار بار ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بک میں تو بات واضح ہوتی جائے گی۔ سوالیہ حرف ہے، نام جی ہاں کے لیے، نام جی یس کے لیے۔ جب سوال کیا جائے تو اس میں سوال کا جواب ہاں میں دیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ نام، جی ہاں، یس۔ نام حرف اثبات، اس کو کیا کہتے ہیں ہم اصطلاح میں؟ نام حرف اثبات، یعنی اس بات میں، ہاں میں،
یس میں یہ بات ہو رہی ہے نام. جی ہاں. لا، لا کیا ہے؟ لا ایک حرف ہے، لا حرف نفی، یہ نگیٹ کرنے کے لیے، نفی کرنے کے لیے کسی بات کی، لا حرف نفی، نگیشن کے لیے لا حرف نفی. تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں. تو ہم آگے اب الحمدللہ آگے پڑھتے ہیں. جی تو ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں. ما ہاذا، ما ہاذا، ما ہاذا واٹ از دس، ما ہاذا واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ ما ہاذا، ما اسم الاستفہام لغیر عاقل، ما اسم الاستفہام لغیر العاقل کے لیے، اور ہاذا اسم الاشارہ کہا جاتا ہے. اب آپ اگر بک آپ کے پاس ہو تو آپ دیکھیں گے ما ہاذا وہاں لکھا ہوا ہے، تو سامنے ایک گھر کی تصویر بنی ہے. ما کیا ہے جی؟ اسم الاستفہام لغیر عاقل. تو تمام اسماء الاستفہام نکرہ ہوتے ہیں، ہم نے پڑھا تمام اسماء الاستفہام نکرہ ہوتے ہیں. تو ما خبر ہے، یہاں پہ خبر ایک لفظ پر ہے، اور ہاذا، ہاذا یہاں پر مبتدا بن رہا ہے. مبتدا معرفہ مرفوع، خبر نکرہ مرفوع ہوتی ہے. تو ما ہاذا، ما خبر، ہاذا مبتدا. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا بیت، آگے تصویر بنی ہوئی ہے بک پہ اور گھر کی تصویر ہے اور لکھا ہوا ہے ہاذا بیت، یہ ایک گھر ہے. ہاذا، ہاذا کیا ہے جی؟ ہاذا مبتدا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ عربی میں جس کے متعلق بات کہی جائے اسے ہم مبتدا کہتے ہیں، اور جو بات کہی جا رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. عربی میں جس کے متعلق جو بات کہی جا رہی ہو وہ مبتدا ہوتا ہے، اور جو بات کہی جا رہی ہو وہ خبر ہوتی ہے. تو مبتدا معرفہ مرفوع، حالت کے اعتبار سے معرفہ اور مرفوع، معرفہ مرفوع اور خبر نکرہ مرفوع. خبر کو ہم سرکل کر لیتے ہوتے ہیں. ہاذا بیت، یہ ایک گھر ہے. ہاذا بیت، یہ ایک گھر ہے. پھر ہے اہاذا بیت، اہاذا بیت، آ کیا ہے جی؟ حرف استفہام، آ حرف استفہام، سوالیہ کے لیے. آ کا مطلب کیا، آ کا مطلب کیا. ہاذا یہ، بیتن ایک گھر ہے، نکرہ ہے. اہاذا بیتن کیا یہ ایک گھر ہے؟ اہاذا بیتن، ہاذا بیتن نعم، نعم حرف اثبات، جی ہاں، نعم جی ہاں، یس. ہاذا بیتن نعم، ہاذا بیتن نعم، ہاذا بیتن. میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی یہ یاد ہو جائے. نام کیا ہے؟ جی ہاں. ہاذا یہ، بیتن بیت کہتے ہیں ایک گھر کو، گھر، بیتن گھر. نام ہاذا بیتن، جی ہاں یہ ایک گھر ہے. پھر ہے جی ما ہاذا، ما کا مطلب کیا. ما خبر ہے، نکرہ ون ورڈ، ما نکرہ ون ورڈ ہے تو خبر ہے. ما ہاذا، ما خبر اور ہاذا کیا ہے؟ مبتدا. ما ہاذا یہ کیا ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے. آگے بک میں شرٹ کی، قمیض کی یعنی شرٹ کی تصویر بنی ہوئی ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے لکھا ہے بک میں ہاذا قمیصن، ہاذا قمیصن. ہاذا یہ قمیصن قمیض ہے یا شرٹ ہے. ہاذا مبتدا، قمیصن خبر. ہاذا مبتدا، قمیصن خبر. کیا بن گیا جی؟ جملہ بنا، ترجمہ ہوگا ہاذا قمیصن یہ ایک شرٹ ہے. مبتدا معرفہ مرفوع، مبتدا معرفہ مرفوع اور خبر نکرہ مرفوع. مبتدا معرفہ مرفوع اور خبر نکرہ مرفوع. پھر ہے اہاذا سریر، تصویر بنی ہوئی ہے چیئر کی، کرسی کی، اور اس کے سامنے لکھا ہوا ہے اہاذا سریر، کیا یہ ایک بیڈ ہے؟ سریر کہتے ہیں بیڈ کو، سریر کہتے ہیں بیڈ کو. انشاءاللہ یہ بار بار پڑھنے سے آپ کو یہ لفظ یاد ہو جائیں گے. اور ویسے جن کے پاس بک ہو تو بک کے آخر میں جو بھی سبق ہے اس میں نئے آنے والے کلمات، الکلمات الجدیدہ، نئے آنے والے کلمات کا ترجمہ بھی، لفظی ترجمہ وہاں پر ہر نئے لفظ کا لکھا ہوا ہے. تو سریر کہتے ہیں بیڈ کو، اہاذا سریر. اور اس بات کی خاص بات، اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر وہ الفاظ ڈاکٹر صاحب نے چنے ہیں کہ جو قرآن حکیم میں آئے ہیں. جتنا ہم بار بار انہیں یاد کریں گے انشاءاللہ ہمیں قرآن حکیم کا ترجمہ یاد ہوتا جائے گا. کیونکہ ہم قرآن پاک سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہماری یہ ساری ایفرٹ، ساری محنت صرف اور صرف اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے. تو ہم اس لیے یہ محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمایا. فرمایا لکھا اہاذا مفتاح، کیا یہ
अहाज़ा सरीरुन, बेड चेयर की तस्वीर बनी और लिखा अहाज़ा सरीरुन, क्या ये एक बेड है? वहाँ लिखा है ला, क्योंकि कुर्सी की तस्वीर है तो आगे लिखा हुआ है, जवाब में लिखा है ला। ला हरफु नफी, नफी के लिए, ला नहीं, ला नहीं। हाजा कुर्सीयुन, हाजा कुर्सीयुन, क्योंकि चेयर की तस्वीर बनी है तो लिखा है ला हाजा कुर्सीयुन, नहीं ये एक कुर्सी है। ला हरफु नफीन, ला हरफु नफीन, और हाजा मुब्तदा और कुर्सीयुन उसकी खबर। मुब्तदा के सामने हम सीधी लाइन लगा देंगे और कुर्सियों को ऐसे सर्कल कर लेंगे। ला हाजा कुर्सियुन, नहीं ये कुर्सी है। फिर लिखा है, पेन की तस्वीर बनी हुई है बुक में और लिखा है अहाजा मिफ्ताहुन, अहाजा मिफ्ताहुन, आ सवाल के लिए, आ क्या, हरफु इस्तिफामिन, आ हरफु इस्तिफामिन, और इसका मतलब आ का मतलब क्या। जुमले में जब आ जाए शुरू में तो मतलब क्या, आ क्या, हाजा ये, मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन, मिफ्ताह कहते हैं की को, कुंजी, चाबी। अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये एक चाबी है। वहां पर तस्वीर बनी हुई है पेन की, कलम की, पेन को कहते हैं कलम। अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये एक चाबी है, तो जवाब में लिखा है ला नहीं, ला हरफु नफीन, हरफु नफीन, ला नहीं। हाजा ये कलमुन, कलम कहते हैं पेन को, कलम कहते हैं पेन को, नहीं ये एक पेन है। ला हाजा कलमुन, नहीं ये एक पेन है। हाजा मुब्तदा, कलमुन उसकी खबर। मुब्तदा के सामने सीधी लाइन, कलमुन को हम अपनी तौर पर इस्तिलाह हमने बनाई कि कलम, खबर को हम सर्कल कर लेंगे और मुब्तदा के सामने सीधी लाइन लगा देंगे। मुब्तदा क्या है भाई, जो भी अरबी में जो भी बात की जाए, अरबी जुमले में जो बात की जा रही हो, बात कही जा रही हो, उसे मुब्तदा कहते हैं, और जो बात कही जा रही हो, जिसके मुतालिक बात कही जा रही हो, उसे खबर कहते हैं। अरबी जुमले में जो बात कही जाए उसे मुब्तदा कहते हैं और जो बात कही जाए उसे खबर कहते हैं। और अगर मुब्तदा वाहिद होगा तो खबर भी वाहिद होगी, और मुब्तदा जमा होगा तो खबर भी जमा होगी। इंशाल्लाह हम साथ साथ बार बार दोहराते रहेंगे तो आपको ये बातें याद हो जाएंगी। फिर लिखा है जी अहाजा माहाजा, लिखा है माहाजा, मा क्या है, इस्मुल इस्तिफामिन लिगैरि आकिल, मा इस्मुल इस्तिफामिन लिगैरि आकिलिन। माहाजा, मा खबर, हाजा मुब्तदा, मा खबर, हाजा मुब्तदा। माहाजा ये क्या है, सितारे की तस्वीर बनी, स्टार की, सितारा, और पूछा जा रहा है कि ये क्या है। उन्होंने सवाल किया माहाजा ये क्या है, तो तस्वीर बनी है सितारे की। सितारे को कहते हैं अरबी में नज्म, सूरतुन नज्म भी है कुरान हकीम में। सितारा, नज्म, स्टार को नज्म भी, नज्म कहते हैं अरबी में। हाजा नज्मुन, हाजा मुब्तदा, नज्मुन उसकी खबर, हाजा मुब्तदा, नज्मुन उसकी खबर। हाजा नज्मुन ये एक सितारा है, हाजा नज्मुन ये एक सितारा है। बस ये हमारा पहले सबक का जो यहाँ पर जो लिखा हुआ था, आगे तमरीन है, मशक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम यहीं तक करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आसानी अता फरमाए, कुरान हकीम पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना हम सब के लिए अल्लाह ताला आसान बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।